السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال یہ ہے کہ بے اختیار کوئی کسی کے عشق میں نفسیاتی مریض بننے کے قریب ہو جائے اور اس پہ وسوسوں کا اتنا اٹیک ہو کہ نماز میں بھی، کھانے میں بھی، لیٹنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی وہ خیالات اس کو تنگ کر رہا ہو۔ تو پہلے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ سے نقل کیا کہ ایک بار ایک عورت پر میری نظر پڑی، اس لیے ایسے بے چینی ہوئی کہ تمام شب نیند نہیں آئی۔ اس عورت کے خیالات میں مکمل میں مستغرق ہوا تھا، ڈوب گیا تھا۔ آخر شب میں خفیف سی نیند آئی تو ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ آیت پڑھ، اپنے اوپر دم کر۔ یہ پارہ 13 رکوع نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ میں نے ایسا ہے کہ ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے قید سے رہا کر دیا۔ دیگر جس کی نسبت کسی عورت پر مفتون ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی شخص کسی کو بہکا کر خراب کرنا چاہتا ہو، برباد کرنا چاہتا ہو، تو اس پر یہ پڑھنا چاہیے یا لکھ کر تعویذ بنا کے اس کے ہاتھ پہ باندھنا چاہیے۔ رب اصرف عنی السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک الصالحین۔ یا یہ سے رب اصرف عنی السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک المخلصین۔ یا دونوں آیاتیں اکٹھی پڑھیں، صالحین کے بجائے مخلصین پڑھے تب بہتر ہے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ رب اصرف عنی السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک المخلصین۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ان آیت کی برکت سے، قرآن مجید کی ان بابرکت کلام کی برکت سے، اس عورت کے مفتون ہونے سے، خراب ہونے سے، برباد ہونے سے، گمراہ ہونے سے، جو گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، روشنی کی طرف آ جائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی اور اس کی زندگی میں قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔